الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے آج ایک ایسا عمل کہ جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی دنیا بدل دے گا، آپ کے حالات بدل دے گا، آپ کی تمام خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ آپ نے بہت سے وظائف کیے، بہت سے اعمال کیے، لیکن یہ ایسا وظیفہ ہے جو احادیث نبوی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے نکلا ہوا عمل ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے فکر و فاقہ سے نجات مل جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر وہ حاجت پوری کر دے گا جس کی آپ خواہش رکھتے ہیں۔ آپ کی وہ خواہش چاہے کسی جگہ پر اچھے بزنس کی ہے، آپ اچھا کاروبار چاہتے ہیں، آپ بہت زیادہ امیر و کبیر ہونا چاہتے ہیں، آپ اپنا بنگلہ، گاڑی، گھر چاہتے ہیں، اپنا گھر، ذاتی گھر چاہتے ہیں مال و دولت کے لیے، اور ہر ناممکن کام بھی ممکن ہو جائے گا۔ یہ ایک صورت کا عمل ہے، اور اس ایک صورت کے عمل سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی دنیا بدل دے گا، آپ کے حالات بدل دے گا، آپ کی تمام خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ تو آج کا وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام آنے والے ویور سے گزارش کروں گی جو بھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو سب مل کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھیں، کیونکہ جو کوئی درود پڑھتا ہے اور پھر دعا مانگتا ہے اس کی دعا فوری طور پر عرش الہی تک پہنچ جاتی ہے، لیکن جو دعا کے شروع اور آخر میں درود پاک نہیں پڑھتا اس کی دعا اس کے سر اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، لٹکی رہتی ہے، اور وہ دعا اوپر نہیں جاتی، اور نہ ہی اس دعا میں قبولیت کے کوئی آثار ہوتے ہیں۔ تو آج آپ کے سامنے درود پاک بھی پیش کریں گے، اور ساتھ میں آپ کے سامنے ایسا وظیفہ بھی بتائیں گے جو کہ بہت ہی خاص ترین ہے۔ سب پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر درود و سلام کے بعد آپ کے سامنے آج کا وظیفہ بیان کروں گی جو کہ بہت خاص ہے۔ میری بہنیں، میرے بھائی جو رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، اور یہ تنگی، یہ پریشانی تو ہر انسان کو ہوتی ہے کہ اگر ہمارے پاس رزق نہ ہو تو ہمیں دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلا کام تو ہمیں کرنا ہوگا، اور وہ ہے صبر۔ اگر آپ کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں جو دوسروں کے پاس ہیں تو حسد کرنے کی بجائے صبر کیجئے۔ اللہ پاک نے آپ کی قسمت میں بھی ضرور رزق لکھا ہے، اور وہ آپ کو مل کر رہے گا، چاہے 7 پہاڑوں کے بعد ہی کیوں نہ وہ عمل، وہ رزق ہو۔ ہر کسی کو اس کے حصے کا رزق مل کر رہتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ بالکل بھی محنت نہیں کرتے لیکن پھر بھی امیر کبیر ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر انسان کو رزق دیتا ہے، چاہے جیسے بھی رزق عطا کرے۔ تو ہمیشہ انسان کبھی بھی رزق کی تلاش میں نہیں ہوتا، بلکہ رزق خود انسان کی تلاش میں بھٹکتا پھرتا ہے، اور جیسے ہی وہ انسان اس بندے کو ملتا ہے، جیسے ہی انسان رزق کو ملتا ہے، رزق فوری طور پر اس کے پاس پہنچ جاتا ہے جو کہ اس کے حصے کا تھا۔ لہٰذا رزق کی وجہ سے پریشان نہ ہوا کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی سے جو کوئی مانگتا ہے اللہ پاک اسے بے شمار عطا فرماتا ہے، اور اتنا عطا فرماتا ہے کہ وہ بندہ خود حیران ہو جاتا ہے کہ میں نے تو اتنا رزق تو میں اس کی امید بھی نہ کرتا تھا۔ تو جو شخص فکر و فاقہ سے عاجز ہو جاتا ہے اور اس کے بعد
ہمیشہ اگر اس عمل کو کرتا رہے اللہ تبارک و تعالیٰ مال و دولت بھی بڑھا دے گا اور عزت بھی اس کی بڑھا دے گا، کیونکہ مال و دولت کے ساتھ عزت بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اگر اس عمل کو ہمیشہ پڑھتا رہے کرتا رہے گا تو کبھی بھی محتاج نہ ہوگا۔ اس کے علاوہ جو میری بہنیں جو میری ایسی ہیں جو کہ حاملہ ہیں اور ان کے بچہ ہونے والا ہے، تو آپ چاہتی ہیں کہ آسانی پیدا ہو تو آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ اب وظیفے کی طرف آتے ہیں، بہت خاص عمل ہے۔ اس سے پہلے ایک حدیث مبارکہ سنتے چلیے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے مرض وفات میں حضرت عثمان غنی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت عثمان غنی نے پوچھا تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تو فرمایا اپنے گناہوں کی تکلیف ہے۔ پھر پوچھا آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو فرمایا اپنے رب کی رحمت چاہتا ہوں۔ پھر حضرت عثمان نے فرمایا میں آپ کے لیے کسی طبیب کو بلاتا ہوں۔ تو فرمایا مجھے طبیب ہی نے بیمار کیا ہے۔ پھر حضرت عثمان نے عرض فرمایا میں آپ کے لیے بیت المال سے کوئی عطیہ بھیج دوں؟ تو فرمایا مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ عطیہ لے لیجئے، وہ آپ کے بعد آپ کی لڑکیوں کے کام آئے گا۔ تو فرمایا کہ کیا آپ کو میری لڑکیوں کے بارے میں یہ فکر ہے کہ فکر و فاقہ میں مبتلا ہو جائیں گی؟ مگر مجھے یہ فکر اس لیے نہیں کہ میں نے اپنی لڑکیوں کو تاکید کر رکھی ہے کہ ہر رات سورہ واقعہ پڑھیں، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص ہر رات میں سورہ واقعہ پڑھا کرے وہ کبھی فاقہ میں مبتلا نہ ہوگا۔ تو بہت ہی پیاری سی صورت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص سورہ واقعہ کو پڑھتا ہے وہ کبھی بھی فقر و فاقہ کا شکار نہیں ہوتا۔ تو آپ کے سامنے بھی سورہ واقعہ قرآن پاک کی صورت ہے، اس کا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ دن کے کسی بھی حصے میں کسی بھی نماز کے بعد، خاص طور پہ عشاء کی نماز جب آپ پڑھ لیں، عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد جب آپ تمام دنیا کے کاموں سے فارغ ہو جائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے 11 بار درود پاک اور ایک بار آپ نے سورہ واقعہ پڑھ لینی ہے، صرف ایک بار۔ 3 دن لگاتار پڑھیں انشاءاللہ۔ پہلے تو ایک ہی دن میں آپ کا کام ہو جائے گا۔ آپ حاجت پہلے مانگ لیں، نیت کر لیں کہ اس نیت کے لیے میں یہ عمل کر رہی ہوں یا عمل کر رہا ہوں، انشاءاللہ العزیز آپ کا یہ کام فوری طور پہ ہو جائے گا۔ تو بہت ہی خاص عمل ہے، بہت ہی خاص ترین وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ زیادہ سے زیادہ ان بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں کہ جو کوئی ان چیزوں کی خواہش رکھتا ہے، انشاءاللہ بنگلہ، گاڑی، مال و دولت ہر چیز آپ کے قدموں میں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بے شمار عطا فرما دے گا۔ تو آپ چاہتے ہیں فوری طور پر آپ کو یہ سب مل جائے تو فوری طور پر آپ اس عمل کو کیجئے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔